السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اور تھوڑا سا کم کر لو، بہت تیز ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم سب کو اللہ جل جلالہ کے پاس جانا ہے۔ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اپنے ہر قول اور فعل کے بارے میں اللہ پاک ہم سب سے پوچھیں گے، اور ہم سب اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے کے سارے لوگ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری سب کی پیشی ہوگی، اور کوئی چیز چھپانے والی وہ تمہیں اللہ سے نہیں چھپا سکے گی۔ تم سب اکیلے آؤ گے۔ دنیا میں آدمی کہتا ہے یار میرے ساتھ ذرا چلو، ہسپتال چلو، ذرا میرے ساتھ وکیل کے پاس جاؤ، یار میں تو نیا آدمی ہوں، کورٹ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، ذرا تھانے میرے ساتھ چلو، اور ذرا مجھے کسی نے بلایا ہے میرے ساتھ چلو۔ آدمی اپنے ساتھ دوست کو، تعلق والے کو لے کے جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے دربار کی پیشی ہے، ہمارے رب نے ایک نہیں کافی جگہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ تم سب میرے پاس آؤ گے، اور اکیلے اکیلے آؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقینی اور پکی بات ہے کہ تم سب ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ اور اکیلے بھی کیسے آؤ گے؟ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ مفسرین یہاں ایک جملہ لکھتے ہیں، پہلی بار کا کیا مطلب ہے؟ کہا پہلی بار کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا تو اس کے بدن پہ لباس نہیں تھا، تو یہ اللہ کے دربار میں بغیر لباس کے ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت مرد عورت بغیر لباس کے کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ الامر اشد من ذالک، اس وقت کا جو حال ہوگا نا، اس طرف آدمی کی توجہ ہی نہیں ہوگی، ایسی سخت کیفیت ہوگی۔ اور تم ہمارے پاس پہلی بار تمہیں بغیر لباس کے پیدا کیا تھا، تو اللہ کے سامنے بھی بغیر لباس کے جاؤ گے۔ اور پھر کہا کہ تمہارے پاؤں جب تم پیدا ہو رہے تھے تو پاؤں پہ بھی کچھ نہیں تھا، تو تم اللہ کے سامنے ننگے پیر جاؤ گے۔ اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے سر پہ ٹوپی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو تم اللہ کے سامنے ننگے سر جاؤ گے۔ اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے ختنے نہیں ہوئے تھے، ختنے بھی بعد میں ہوئے۔ اس کے لیے لفظ مفسرین اور حدیث میں غرلن کا لفظ آتا ہے، غین را لام، غرلن کا مطلب بغیر ختنہ کیا ہوا۔ تو بغیر ختنہ کیے ہوئے، ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر، اور اکیلے ہمارے سامنے آؤ گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب اکیلے اکیلے آئیں گے، جھتے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ تعلق والا وہاں کوئی سفارشی، کوئی تعلق، کوئی یاری دوستی، لا خلۃ ولا شفاعہ، لا خلۃ ولا خلال، یاری دوستی تعلق یہ کچھ نہیں ہوگا۔ جن دوستیوں کی بنیاد اغراض پر ہوگی وہ کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ جن دوستیوں کی بنیاد اغراض پر ہوگی، ظلم پر ہوگی، جن دوستیوں کی بنیاد اغراض پر ہوگی، ظلم پر ہوگی، کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب دشمن ہوں گے۔ جن دوستیوں کی بنیاد اللہ کے خوف پر ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی، مسجد کا تعلق، مدرسے کا تعلق، تبلیغ کا تعلق، دین کا تعلق، تقوی کی بنیاد کا تعلق، وہ تو دوستیاں باقی رہیں گی، باقی سب دشمنی میں بدل جائیں گی۔ بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ایک نیکی کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ اکلوتا بیٹا جس کی ہر خواہش اس باپ نے پوری کی، بیٹا مجھے ایک نیکی چاہیے بس،
وہ دے دو گے تو میں پار ہو جاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. ابا اس کے علاوہ کوئی بات کرتے تو میں تیار تھا، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں. میرا حساب کتاب ہوا، اگر میری نیکی میں کوئی کمی آ گئی تو میں کیا کروں گا. تو وہ اکلوتا بیٹا اپنے باپ کو انکار کر دے گا، بیوی انکار کرے گی، شوہر انکار کرے گا، باپ ماں یہ سب اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے. تو یہ ایک پیشی کا دن ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ سخت دن ہے. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی سب قرآن پاک کی آیتیں، یہ اللہ نے بہت زیادہ اس کو بیان کیا ہے. تو ہمارا آپ کا ایمان اللہ پر ہے. تو وہ جو باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے، ایک موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس میں ہم بات کریں گے آج. وہ کیا ہے؟ بیمار کے فضائل آپ نے سنے. بیماریوں پر اللہ کیا دیتے ہیں. ایک ایک دن کے بخار پر سالوں کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. معمولی سی تھکاوٹ پہ اللہ بخشش کرتے ہیں. کانٹے کے چبھنے پر، زخم کے لگنے پر اور حادثات کے ہونے پر اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اور اللہ پاک ایک انجانا سا خوف، انجانا سا غم یہ مسلط کر دیتے ہیں. کیا ہوا یار؟ بس دل بڑا غمگین ہے. حالانکہ کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل غمگین ہے. تو یہ دل کا غم اللہ مسلط کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہم نے ہر مسلم کے لیے ایک درجہ رکھا ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، لیکن یہ عمل میں کمزور ہے. اللہ پاک اس کو بیمار کر کے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیتے. تو اب یہ جو بیمار بنا ہے مسلم، تو یہ جو مسلم ہے اس کے لیے جو صحت مند مسلمان ہے اس کو حکم ہے اپنے اس بیمار مسلمان بھائی کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو. بھائیوں آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، میری آپ کی مہربانی ہوگی، میری بات سے ناراض نہیں ہونا. لیکن مجھ سے بات نہیں ہوتی. جو میرے درس میں بھی وہاں مدرسے میں بات کرتا ہے تو میں پڑھا نہیں سکتا. تو اس لیے آپ جب میری طرف آئے ہیں اتنے دور سے تو میری بات سنیں، آپس میں باتیں نہ کریں. تو عیادت، بیمار پرسی یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیمار پرسی خود بھی کی ہے اور امت کو آداب سکھائے ہیں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اول تو ہمیں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے قریبی رشتہ دار ہسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور بس ہمیں تو موت کی خبر پتہ چلتی ہے. ان کی تکلیفیں، ان کی راتیں، ان کے آپریشن، ان کی بیماریاں، ان کی جو ہے وہ تکالیف، شدتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی. اس لیے بے حسی اس حوالے سے وہ بہت زیادہ عام ہے. اول تو پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو ہم عیادت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اچھا میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا؟ تو یہ تکبر ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر عیادت، قبرستان جانے کا حکم ہے. دونوں باتیں الگ الگ سمجھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ کہ کہیں قبروں کو سجدہ نہ کرنے لگو. پہلے لوگ گمراہی میں اسی سے گمراہ ہوئے، لیکن اب میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ قبرستان جایا کرو. بت پرستی میں نہیں مبتلا ہوگے تم. یہ قبرستان کا جانا تمہیں موت کی یاد دلائے گا. اسی پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہسپتالوں میں چکر لگایا کرو. ہمارے ہی جیسے لوگ سر میں ٹیومر اور رسولی ہو گئی دماغ میں، اور اس کا پوری کھوپڑی ہٹا دی گئی اور اس کو نکالا گیا. ہمارے ہی جیسا آدمی وہ جناب 2-3 مہینے کے لیے وہ لیٹا ہوا ہے
اور اس کا دماغ کا آپریشن ہوا. ہمارے ہی جیسے بچوں جیسے بچے، اچھا بھلا بچہ، بس ٹیسٹ ہوا. یہ تو میری آنکھوں کا واقعہ ہے کہ بھئی دماغ میں رسولی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے چھیڑا تو اس کی بینائی جا سکتی ہے. لیکن سارا خاندان جمع ہوا، اس خوبصورت بچے کو، 10-12 سال کا بچہ تھا، داخل کیا اور بہت اچھے ہاسپٹل میں بہت اچھے آدمی نے آپریشن کیا، انتہائی قابل، اور بہت بڑی رقم لگی. لیکن بچے کی بینائی چلی گئی. وہ ٹیومر تو نکل گیا لیکن ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گیا. ماں بھی رو رہی ہے، خود بچہ بھی رو رہا ہے، اماں مجھے نظر نہیں آتا. تو جب آدمی ہسپتال جاتا ہے، اچھا اسپتال ہو یا برا اسپتال ہو، مراد پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، ذرا سا آدمی چکر لگائے تو بہت کچھ عبرت کا سامان اس کو ملے گا. یہ تو ایک عمومی عیادت کی بات ہو گئی، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر. عیادت یہ اللہ کا حکم ہے. ہمارے ہاں جماعت آئی تھی برازیل سے ادھر اس مسجد میں، اور وہ جو مسلم تھا، نو مسلم، وہ بہت سارے چرچوں کا وہ تھا، نگران تھا. اور وہ مسلمان ہوا، تبلیغ میں وقت لگایا، یہاں آ کے اس نے بیان کیا اور میں نے اس کا ترجمہ کیا، کچھ عربی اس کو آتی تھی. اس نے کہا کہ میں جو مسلمان ہوا ہوں وہ تبلیغی جماعت آئی تھی اور ہسپتال میں میری عیادت کے لیے آئی تھی. آئے، میری بیمار پرسی کی، مجھے فروٹ دے کے گئے، میرا اکرام کیا، اخلاق سے ملے، کچھ نہیں کہا انہوں نے. 1-2 دفعہ وہ میرے پاس آئے، میرے دل میں اسلام کی محبت اللہ نے ڈالی، میں نے ساری عیسائیت سے توبہ کی. اس عیادت کی وجہ سے اللہ ایمان دیتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی. ایک یہودی لڑکا ہمارے نبی کی خدمت میں ہوتا تھا، خدمت میں آتا جاتا تھا، کبھی پانی لے آیا، کبھی ویسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے. معلوم، مسلم کی عیادت بھی کریں گے، اپنوں کی بھی کریں گے، پرایوں کی بھی کریں گے، اور غیر مسلموں کی بھی کریں گے. جب گئے تو وہ بچہ تکلیف میں تھا. آپ نے بیٹا کلمہ پڑھ لو. اب باپ اس کے سرانے کھڑا، وہ ایک نظر اپنے ابا کو دیکھے، ایک نظر حضور کو دیکھے. ابا کو دیکھے اس لیے کہ ابا اجازت دیتے ہیں یا نہیں. تو وہ سمجھ گیا. باپ کہنے لگا ابو القاسم. وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے قاسم کے ابا. کہنے لگے ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کر لو. اس بچے نے اللہ کے رسول کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا. آپ خوشی خوشی باہر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری برکت سے آپ نے اس کو دوزخ کی ہمیشہ کی آگ سے بچا لیا. معلوم یہ ہوا کہ عیادت، بیمار کا دل نرم. آپ 1000 دفعہ ملاقات کے لیے جائیں، آپ کی بات دل پہ نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ بیمار پرسی کے لیے گئے، آپ جو چاہتے ہیں اس کو کہیں بھائی نمازی بن جاؤ، بھائی توبہ کر لو. چونکہ بیمار کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ ہماری عیادت کی برکت سے ہماری عیادت ہدایت کا سبب بنتی ہے، جیسے آپ نے قصے سنے. اور عیادت یہ تو ایک ایسا حکم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس مسلم بندے سے ایک شکایت کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، کل قیامت کے دن اللہ ایک مسلمان کو کہیں گے یا عبدی مرضت فلم تعدنی. اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تھا، تو میرے پوچھنے ہی نہیں آیا. تو وہ عرض کرے گا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں،
تو میں تو آپ کی عیادت کیسے کروں؟ تو فرمایا اگر تو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا میں وہیں پر تھا، تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بیمار کا دل بیماری کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. خود اپنے گھر والے، اللہ ہمیں کبھی لمبا بیمار نہ کرے، اپنے سگے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، خدمت گزاری سے تنگ آ جاتے ہیں. اس لیے یہ خدمت گزاری ایمان اور یقین کے بغیر آدمی نہیں کر سکتا. ہر عمل میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان اور یقین کا وجود ضروری ہے. تو اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میں وہیں پر موجود تھا. اے میرے بندے، میں نے تو اس سے کھانا مانگا تھا، تو نے تو مجھے کھانا کھلایا ہی نہیں. یا اللہ، آپ کو میں کھانا کھلاتا؟ آپ تو تمام جہاں والوں کو کھلاتے ہیں. فرمائے میرے فلانے بندے نے بھوک کی حالت میں تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے نہیں کھلایا. اگر تو اس کو کھلاتا، میں وہیں پر تھا، اس بھوکے کے ساتھ تھا میں، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو میری رضا تجھے مل جاتی. اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے تو مجھے پانی نہیں پلایا. اے اللہ، آپ کو پانی کی کیا ضرورت؟ آپ کو تمام جہاں والوں کو پانی پلاتے ہیں، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہے. فرمائے اے میرے بندے، اگر تو اس کو پانی پلاتا، میں وہیں پر تھا اور میری رضا تجھے مل جاتی. تو عرض یہ ہے کہ عیادت یہ ایک ایسا عمل ہے، لیکن ہر چیز اول تو پتہ نہیں، پتہ ہے تو کرتے نہیں. جو کرتے بھی ہیں وہ بھی آداب سے خالی. عیادت کے لیے گئے، وہاں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی. عیادت کے لیے گئے تو اتنے لمبے بیٹھ گئے کہ مریض کے لیے اکتاہٹ اور پریشانی بن گئی. عیادت کے لیے گئے تو وہاں ایسا واہی تباہی گفتگو شروع ہو گئی کہ مریض بیچارہ سننے کی تاب نہیں لا سکتا. تو عیادت ہے تو یہ اللہ کا حکم اور کرنی چاہیے. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آنکھوں کی تکلیف ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے میری عیادت کے لیے، میری آنکھیں دکھ رہی تھی. جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے تو گھر کے کسی فرد سے ان کی خیریت پوچھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اب آپ کا چھوٹا سا گھر اور صحابہ کا بہت بڑا مجمع، اب ہر وقت کوئی اس طرح عیادت کے لیے آئے تو وہ حضرت کے لیے تکلیف کا باعث. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج صبح کے وقت میں حضرت کی طبیعت کیسی تھی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا آج صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر تھی. تو جہاں پہنچ نہیں سکتے وہاں مریض کے بھائی سے، مریض کے بیٹے سے، مریض کے کسی تعلق والے سے آدمی عیادت کر لے تو عیادت کا اجر ملتا ہے. جی اجر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم کے اوپر حقوق میں سے ایک حق اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خیریت پوچھنا. حضرت خیریت پوچھنے جاتے تھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے. اس پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے بیمار کو دلاسا ہوتا ہے، بیمار کو تسلی ہوتی ہے. حضرت جب تشریف لے جاتے تھے تو حضرت دم بھی کرتے تھے، اور دم کرنا یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہاں ایک نکتے کی بات میں عرض کروں گا، ہم آپ دوائیوں کے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں کہ دم، درود اور صدقہ کی طرف اگر ذہن جاتا بھی ہے تو بالکل آخر میں جاتا ہے. مادیات بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس طرح نس نس میں، رگوں میں آ چکی ہے کہ روحانیات کی طرف توجہ نہیں جاتی. روحانیات، اس لیے حکم ہے جب کسی قسم کا کوئی مسئلہ آئے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. مسئلہ آ گیا جی، تازہ وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اے اللہ یہ بیماری آئی ہے، آپ اس بیماری کے شافی ہیں، اس لیے شفا تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے.
اور اللہ کے علاوہ شفا کوئی بھی نہیں دیتا. اس لیے روحانیات، صدقہ، داو مرضاکم بالصدقہ، صدقہ خیرات کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو، دوا دارو کرو. ایک بزرگ کا قصہ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ زخم ہوا بدن پہ، سال بھر علاج کیا لیکن فائدہ ہی نہیں ہوا. کسی اور بزرگ کو اللہ کے رسول خواب میں آئے، کہا اس کو کہو کہ جہاں مسلمان پانی کی تنگی میں مبتلا ہے، تم مسلمانوں کے لیے پانی کی سہولت پیدا کر دو، اللہ تیری اس بیماری کو ٹھیک کر دیں گے. جہاں وہ پانی کی تنگی ختم ہو گئی، اللہ نے ان کے زخم کو ٹھیک کر دیا. اس کو روحانیات کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کر کے اپنے بیماریوں کا علاج کرو. ہمارے خود ایک ڈاکٹر ہیں، مجھ سے پڑھا ہے انہوں نے قرآن پاک. مدینہ منورہ کے ایک بڑے ہاسپٹل میں اس وقت ایک بڑے ڈاکٹر ہیں. پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے خود مجھے ایک قصہ سنایا. کہا کہ والدہ کو ایک تکلیف ہوئی اور جو ٹیسٹ وغیرہ ہم نے کرائے تو اس میں جو علاج کا رخ تھا وہ کم سے کم 20 لاکھ روپے کا خرچہ تھا. اور میں آیا اور میں یہ اسی ذہن کے ساتھ آیا، لیکن میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری والدہ کو آپ نے، میری درخواست ہے کہ یہ تکلیف نہ ہو، اور میری والدہ یا اللہ اس تکلیف سے اللہ ان کو نجات دے دے. وہ جتنی رقم میں نے معلومات کی تھی، میں نے وہ ساری رقم وہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دی. جب میں نے خیرات کر دی، اللہ پاک نے مجھے دکھایا، اللہ پاک میری والدہ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو گئی. اس لیے کہ مجھے کیفیت معلوم تھی، میں خود ڈاکٹر ہوں، اور مجھے اس بیماری کی نوعیت تھی کہ یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن چونکہ مسجد سے تعلق اور دین سے تعلق، علم سے تعلق، علماء سے تعلق، اس کا ذہن یہ بنا کہ بھائی آپ جتنی رقم جا رہی ہے اتنی رقم اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ جل جلالہ اس بیماری کو شفا سے مبدل کریں گے. تو اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ بیماریاں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی برکت سے. اچھا ویسے ہی ہسپتالوں میں کتنے روپے لگتے ہیں؟ ہم خود، آپ دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں اور ہسپتال والے بہت کم اس شعبے میں مخلصین ہیں، انہی کی برکت سے معاملہ چل رہا ہے. لیکن اکثریت کاٹنے والے بہت سارے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل. اور انہوں نے جو دھندا شروع کیا ہے کہ 5 روپے کی چیز، اب میڈیکل اسٹور والے یعنی اور لوگ بھی ایک چیز 120 روپے کی ہے اور یہاں قریب میں ہاسپٹل وہی چیز 550 میں دیتے ہیں، وہی چیز 550 میں دیں گے، اور جو چیز 200 میں کہیں اور لگتی ہے وہ آپ سے 2000 روپے لیں گے، اور لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ دیکھیں بیس مباحثہ نہ کریں. تو اس طرح کے ہسپتال آج نہیں تو یہ کل ضرور بند ہوں گے. اور ایسے لوگ جو لوگوں کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ایسے ان کا پتہ صاف کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ اخلاص ہی باقی رہتا ہے. تو خیر، اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی زبانی عیادت کے فضائل کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے، صبح گیا پوچھنے کے لیے، اللہ جل جلالہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. کیوں؟ یہ مسلمان کی عیادت کے لیے گیا، شام کو گیا یہ، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس عیادت والے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. اور اس عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں اللہ ایک باغ مقرر کر دیں گے. کیوں؟ تو نے میرے بندے کی عیادت کی. اور ایک حدیث مبارک میں عجیب ہے کہ عیادت کے لیے تمہارا ارادہ بنا، اچھا وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور پھر جا کر کے صرف ثواب کی نیت سے. ابھی عیادتیں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ یہ کل میرے پوچھنے آیا تھا اس لیے میں پوچھنے جا رہا ہوں، چونکہ وہ میرے پوچھنے نہیں آیا تھا اس لیے میں نہیں جاؤں گا. نہیں، محتسباً، وہ میرے پوچھنے آئے یا نہ آئے، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے عیادت کروں گا. کیا اجر ہے؟ باوضو بنا، باوضو ہو کر کے ثواب کی نیت سے چلائیے اور عیادت کی. ارشاد فرمایا 70 سال
اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیں گے. 60 سال، 70 نہیں. بوعدا 60 خریفاً 60 خریفاً من الجنہ، 60 سال کے فاصلے پر اللہ پاک اس کو دوزخ سے دور کر دیں گے. عیادت کے لیے چلا، ارادہ کیا. یہ سب احادیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. عیادت کے لیے چلا، راستے میں چل رہا ہے، آسمان سے پکارنے والا پکار رہا ہے. کیا؟ طبط وطاب ممشاک وتبوأت منزلا فی الجنہ. تو بھی مبارک، تیرا چلنا بھی مبارک، اور اس عیادت کی وجہ سے اللہ نے جنت کا تیرے لیے فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر. عیادت کیا ہے؟ یہ تو جنت میں گھر مل رہے ہیں عیادت کی وجہ سے. لیکن عیادت کے آداب، عیادت کے لیے گئے، وہ مریض کے ساتھ مصروف، آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے. وہ مریض کے ساتھ پریشان، اور آپ نے کہا بھائی، آپ اس انداز سے گئے کہ بھئی یہاں تو مجھے کھانا ملے گا. آپ اس انداز سے گئے کہ کھانا نہیں ملا، چائے بسکٹ تو ملیں گے. اس لیے عیادت کے آداب ارشاد فرمایا. حضرت عمر کی حدیث، ابن ماجہ کی روایت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، اس سے درخواست کرو، بھائی بیمار، میرے لیے اللہ سے دعا مانگو. اچھا، ایک تو ہم دعا دیں گے اس کو، اللہ آپ کو شفا دے، لیکن مریض کو کہو آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو فرمایا مریض کی دعا اللہ ایسی قبول کرتے ہیں جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ مرہو یدعو لکا، آپ اس سے درخواست کریں، میرے لیے دعا کریں. فإن دعاءہ کدعاء الملائکہ، جیسے فرشتوں کی دعا قبول، بیمار کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں. اور کیا ادب ہے کہ جی عیادت کے لیے جب جاؤ بہت لمبا مت بیٹھو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو بس مختصر سا بیٹھ جایا کرو. لیکن دیکھ لو، اگر بیمار کا آپ سے ایسا پکا تعلق کہ بیمار کا آپ کے ساتھ دل لگ رہا ہے تو پھر تو زیادہ دیر بیٹھنے میں حرج نہیں. لیکن جب تم صرف عیادت کے لیے گئے ہو اور وہ تکلیف میں ہے، عیادت کر لو، تم بھی دعا کر لو، اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہے اس سے بھی دعا کی درخواست کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ سنت یہ ہے عیادت میں بیمار کے پاس تیز گفتگو مت کرو. حضرت کی محفل میں ایسا ہوا تو حضرت تکلیف میں تھے، تو پھر آپ نے فرمایا بھائی یہاں سے سب چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تم تو یہاں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو، تمہارے باتوں سے مجھے تکلیف ہے. تو یہ بیمار کی عیادت کے آداب احادیث مبارکہ میں. اور یہ فرمایا جو مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے صرف جانا ہی رحمت میں داخل، اور جب یہ بیمار کے پاس بیٹھ گیا اب تو اس نے اللہ کی رحمت میں غوطے لگائے. تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے بیمار کی عیادت کی توفیق عطا فرمائے. اور بیمار خود تو اللہ ہمیں بیماریوں سے بچائے، لیکن اگر بیماری آئے تو آدمی اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا پرواہ نہ سمجھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.